پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں دوران نماز دھماکہ، اسپتال انتظامیہ کے مطابق دھماکے میں شہداء کی تعداد 32 ہو گئی، 147 زخمی ہسپتال لائے گئے، پاک فوج کے دستے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچ گئے۔ دھماکے سے مسجد کی چھت اور ہال منہدم، ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ریسکیو اہلکاروں کو تاحال ملبے سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ سیکیورٹی حکام کی جانب سے کہنا تھا دھماکہ خودکش ہو سکتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن جاری۔ شہریوں کا ناحق خون بہانے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے، امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر جامع حکمت عملی بنے گی۔ وفاق صوبوں کو انسداد دہشت گردی کی صلاحیت بڑھانے میں تعاون کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے پشاور دھماکے کی مذمت، شہباز شریف پشاور پہنچ گئے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہمراہ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت۔ نیشنل ایکشن پلان ہی دہشت گردوں کا علاج ہے، اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ ضمنی اور عام انتخابات سے قبل دہشت گردی کے واقعات معنی خیز ہیں۔ بلاول بھٹو کا پشاور دھماکے پر اظہار افسوس، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی بھی دھماکے کی مذمت۔ مریم نواز کا پشاور دھماکے کی شدید مذمت، ٹویٹر پیغام میں لکھا، پشاور میں دہشت گرد حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل اور زخمیوں کو شفا عطا فرمائے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کی پشاور پولیس لائنز آمد، میڈیا سے گفتگو میں اظہار تشویش، بولے یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، ایسے واقعات کی حکومت کسی کو بھی اجازت نہیں دے گی، مجھے امید ہے پشاور کے نوجوان زخمیوں کے لیے خون کی احتیاط میں پیش ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں، ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پولیس لائن پشاور کی مسجد میں دھماکے پر اظہار تشویش، نجی ٹی وی سے گفتگو، بولے دہشت گردوں نے پولیس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ہمارا ایک صوبہ کسی حد تک حالت جنگ میں ہے، خیبر پختونخوا میں امن و امان کو بحال کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے پشاور خودکش حملے کی شدید مذمت، ٹویٹر پیغام لکھا، پولیس لائن پشاور میں نماز کے دوران ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ پہ مذمت کرتا ہوں، میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان سے پرویز الہی کی ملاقات، سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی پولیس لائن پشاور کے مسجد میں ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت، بولے پشاور دھماکے میں ملوث عناصر انسانیت کے دشمن ہیں، نگران حکومت کے آنے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، نگران حکومت کا فوکس امن و امان پر اور عوامی ایشوز پر نہیں بلکہ انتقامی کارروائیاں ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا نگران سیٹ اپ میں توسیع کا عندیہ، آئین میں نگران حکومت کی مدت میں توسیع کی گنجائش موجود ہے۔ 1998 میں سیلاب کے باعث انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے، بے نظیر بھٹو کی شہادت کے باعث بھی انتخابات کی تاریخ تبدیل ہوئی تھی۔ انتخابات کون سی مردم شماری کے تحت ہوں گے، اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہے، وفاقی وزیر قانون۔ آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کرانا ضروری ہیں، گورنر پنجاب اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اب آئین کو مجروح کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں، آئین سے بغاوت کی باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ عناصر نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، یہ تحریک انصاف کا نہیں پاکستانی عوام کا کیس ہے، پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی میڈیا ٹاک۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی سیل کرنے کی استدعا خارج، جسٹس مرزا وقاص رؤف نے لال حویلی کے ڈی سیل کرنے سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ ایڈمنسٹریشن وقف املاک بورڈ نے عدالت میں جواب دیا کہ لال حویلی کو سیل نہیں کیا گیا، اس سے متصل پراپرٹی کو سیل کیا گیا، جس کے بعد عدالت نے لال حویلی میں سیل کیے جانے والے 7 یونٹس کو ڈی سیل کرنے کی استدعا خارج کر دی۔ ہمارے وکیل نے بہترین انداز میں کیس لڑا، عدالت نے متروکہ وقف املاک کو ہدایت کی ہے کہ لال حویلی کا راستہ نہیں روکا جائے گا،
حویلی سے متصل دیگر یونٹ سے متعلق وقف املاک 15 دن میں فیصلہ کرے گا۔ شیخ رشید کی میڈیا ٹاک۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے روس کے ہم منصب کے ساتھ ماسکو میں مشترکہ نیوز کانفرنس۔ بلاول بھٹو نے کہا، تمام شعبوں میں روسی وزیر خارجہ کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور روس کے تعلقات دو طرفہ اور علاقائی استحکام کے لیے اہم ہیں۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رہے گا۔ پاکستان اور روس مختلف عالمی فورمز پر مشترکہ موقف رکھتے ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور روس اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن حکام کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر فواد چودھری کو عدالت میں پیش کیا۔ بابر اعوان کا حکمران جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا چیلنج۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہماری آزادی قریب ہے، ایک نیاسی سب پہ بھاری ہے، تم جب الیکشن لڑنے آؤ گے تب شکست سے دوچار ہوگے۔ فواد چودھری ایک دلیر انسان ہے، اس کا حوصلہ پست نہیں ہو سکتا۔ پروسیکیوشن کو ضمیر کا قیدی بنایا ہوا ہے، پروسیکیوشن کو ضمیر جگانے کی ہدایت کی جائے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاہد ال نہیان کا دورہ پاکستان ملتوی۔ شیخ محمد بن زاہد ال نہیان کو آج 1 بجے پاکستان کے دورے پر پہنچنا تھا، تاہم موسم کی خرابی کی وجہ سے دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیب الرحمان کا پریس کانفرنس میں اظہار تشویش۔ کہا، حکمرانوں کے ذاتی خرچے نہیں ہو رہے، عوام کو مزید مہنگائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر IMF کے پاس نہیں گئے تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ڈالر منہ زور، روپیہ مزید کمزور۔ امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 7 روپے 3 پیسے مہنگا، 269 روپے 63 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے مہنگا، 274 روپے پر فروخت۔ IMF مشن آج پاکستان پہنچے گا۔ 9ویں اقتصادی جائزے پر مذاکرات کل 9 فروری تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں 1 ارب ڈالر کی قسط ملے گی۔ IMF وفد FBR، نیپرا، وزارت خزانہ اور اوگرا حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ خرابی کے باوجود مالک نے بس ڈرائیور سے سفر جاری رکھنے کا کہا۔ لسبیلا حادثے کا مقدمہ درج۔ مقدمے میں بس کے 2 مالکان اور جاں بحق ڈرائیور کو بھی نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں اقدام قتل، غفلت، دباؤ، غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ اور عوام کی جان خطرے میں ڈالنے کی دفعات شامل۔ ملکہ کوہسار اور گلیات میں برف باری، سیاح خوشی سے جھوم اٹھے۔ قدرت کے دل فریب نظاروں نے سیاحوں کی توجہ سمیٹ لی۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور، دیامر اور چلاس میں برف باری سے ملائی علاقوں میں رہائش پذیر شہری مشکلات کا شکار۔ کوئٹہ، زیارت یوب اور قلات چمن ہائی وے پر برف باری سے عام شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ امریکہ کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپوزیشن صدر جو بائیڈن کے ساتھ بیٹھنے پر تیار۔ ایوان کے اسپیکر کیون میکارتھی نے صدر بائیڈن سے بدھ کو ملاقات پر آمد کی ظاہر کر دی۔ کیون میکارتھی نے کہا کہ صدر بائیڈن کو قرض کی حد بڑھانے کے بدلے اخراجات میں کٹوتی کا سوچنا ہوگا۔ ذمہ دارانہ رویہ اپنا کر قرض کی حد بڑھائی جا سکتی ہے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سونک کا بڑا اقدام، اپنے ہی کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین ندیم زوہابی کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ ندیم زوہابی کو ان کے ٹیکس کے معاملے میں ایک آزادانہ تحقیقات میں سامنے آنے والی سنگین خلاف ورزی پر برطرف کیا گیا۔
खालिस्तान रेफरेंडम मेलबर्न में भारतीय कम्युनिटी और सिखों के दरमियान झड़पें। सिख कम्युनिटी के जवानों ने तिरंगा बरदारों को भागने पर मजबूर कर दिया। खालिस्तान रेफरेंडम में 55,000 से ज्यादा सिखों ने आज़ाद रियासत के हक में वोट दिया। हिंदू इंतहा पसंदों के दबाव पर महाराष्ट्र के वजीर मिंगल परबात लोधाने के ऐलान पर मुंबई में टीपू सुल्तान से मंसूब बाग का नाम बदलने का हुक्म जारी। इससे कबल मोदी सरकार फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख चुकी है, जबकि साबका रियासत हैदराबाद दक्कन के मशहूर शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्य नगर रखने का इंदिया भी दिया जा चुका है। पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम को अपने पारिस्तारों से जुदा हुए 2 बरस बीत गए। अदाकारा ने सुपरहिट फिल्म के 7 लाख और आए मौसम रंगीले सुहाने गानों से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। अदाकारा को फिल्म सरका में शानदार अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पठान का राज फिल्म के गाने ने अरबी में धूम मचा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।